میں ان حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو کیوں بتانے جا رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ان حروف مقطعات کو لے کر بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ غلط فہمی کا شکار اس لیے ہیں کیونکہ ان کو صحیح علم نہیں ملا ہے۔ تو اس پر ہم آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا، جاننا، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوستو، آپ سبھی حد خیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، مفتی ایم قاسمی صاحب بہت اہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ سن کے جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور دل کرے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں ایسے لکھا ہوتا ہے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، ہے نا، کاف ہا یا عین صاد۔ تو آج ہماری سورہ مریم شروع ہو رہی ہے ترجمہ اور تفسیر کی۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بہت آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اے ایم قاسمی آفیشل ترجمہ اور تفسیر، یا میرا نام لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں اے ایم قاسمی ترجمہ اور تفسیر۔ میں ان حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو کیوں بتانے جا رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ان حروف مقطعات کو لے کر بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ غلط فہمی کا شکار اس لیے ہیں کیونکہ ان کو صحیح علم نہیں ملا ہے۔ تو اس پر ہم آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا، جاننا، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اور آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کو قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ناس کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناس ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی غلط سلط باتیں مشہور ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید تو رحمت ہے، قرآن مجید تو برکت ہے، قرآن مجید تو سکون ہے، قرآن مجید میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ ہے۔ قرآن مجید آپ کو ایک پاور دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے، قرآن مجید آپ کو غموں سے نکالتا ہے، قرآن مجید آپ کو خوشی دیتا ہے، قرآن مجید آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ تنہا ہو تو قرآن مجید آپ کا تنہائی کا ساتھی ہے، آپ پریشان ہو تو قرآن مجید آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے، آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو قرآن مجید آپ کو آخرت میں کامیابی دلائے گا، آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن مجید آپ کو دنیا میں گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ تو کم از کم ہم لوگ جاننا سیکھیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف 20 سے 25 منٹ روزانہ دینا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اے ایم قاسمی ترجمہ اور تفسیر، تو میری ویڈیوز آئیں گی جس میں روزانہ ایک رکوع میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، اور اتنے آسان انداز میں کہ شاید یوٹیوب پر اتنا آسان انداز میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو جاننے کو نہیں ملے گا۔ سورہ مریم ہماری چل رہی ہے، تو آج جب وہ سورت شروع ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے سوال یہ آئے کہ حروف مقطعات کی برکت کے بارے میں بتائیے، اور حروف مقطعات کے نقش لگانا اس کا کیا حکم ہے؟ لوگ اپنی دکانوں میں، مکانوں میں حروف مقطعات کے نقش لگا لیتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں ایک مرتبہ اپنے ایک ملنے والوں کی شاپ پر گیا تو انہوں نے جو ہے نا ایک بڑے سے اس میں پرنٹ کرا کے حروف مقطعات اپنی دکان کی دیوار میں لگا کے رکھے ہوتے، اپنے آفس کی ایک دیوار پہ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں لگا کے رکھے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ آج میری دکان کی اوپننگ تھی تو وہ آئے تھے، اور مجھے جو ہے نا وہ دے کر گئے کہ یہ اپنی دکان میں لگاؤ، برکت آئے گی۔ ایسے لوگوں نے گھروں میں بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں تو ہر آسمانی کتاب میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنا راز رکھا ہے، اسرار اور رموز میں سے کوئی نہ کوئی باتیں اپنی آسمانی کتاب میں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک راز رکھا ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کہتے ہیں یہی الف لام میم را۔ اس کو ہم پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اسی لیے ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کے مطلب، ان کے معنی کے پیچھے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اسرار اور رموز میں سے حروف مقطعات۔ اور یاد رکھیے حروف مقطعات کو پڑھنے کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کی اور آیتیں اور قرآن مجید کی
صورتوں کی تلاوت کرنے میں جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب حروف مقطعات کی تلاوت میں ملتا ہے۔ حروف مقطعات پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور باقی جو ہم پڑھتے ہیں نارمل جیسے اور قرآن مجید کے حروف ہیں اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اور جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کو پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، ایسے ہی حروف مقطعات کو پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی عقیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ اکرام کا یہی کہنا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی بتا دیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ دنیا میں اس کے معنی اور مطلب نہیں بتانا کسی کو، اسی لیے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا، آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کیا راز تھا حروف مقطعات کا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نقش لگا کے دکان میں لگا لیتے ہیں کہ برکت آئے گی، لوگ اس کے نقش اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں کہ برکت آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا پڑھنا تو برکت ہے، لیکن حروف مقطعات کی کوئی الگ فضیلت ہو کہ صاحب اس کا نقش لگانے سے کوئی برکت آئے گی، تو ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی صورت کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں نا تو حدیث سے ہی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جیسے سورہ یاسین کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، آیت الکرسی کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو لوگوں میں چل پڑا ہے کہ حروف مقطعات کو نکال کے دکان میں لگا لیا، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی، یہ جو مولانا آپ کو دے کے گئے ہیں شاید ان کو نالج نہیں ہوگی، حروف مقطعات کی کوئی بھی الگ فضیلت نہیں ہے جو آپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو کاروبار میں برکت ہوگی، مکان میں برکت ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے پڑھنے کا تو حکم دیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے احادیث کو تو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے برکت کے لیے سورہ بقرہ کو پڑھنے کا حکم دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم فرمایا، ایصال ثواب کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھنے کا حکم دیا، نظر اتارنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ حضور علیہ السلام نے کسی آیت کو پرنٹ کروا کے یا لکھوا کے دکان میں یا گھر پہ لگانے کا حکم دیا ہو، ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے ہو کہ کسی صحابی نے حضور سے لکھوایا ہو کہ حضور یا رسول اللہ یہ سورت لکھ دیجئے آپ، یا صحابی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دکان پہ لگا لیا ہو، ایک حدیث نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ پڑھو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس اسلام نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو۔ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، لگانا شروع کر دیا، نقشے لگاؤ۔ تو حروف مقطعات کے یہ جو نقش وغیرہ چلتے ہیں یہ جہالت ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور میں سمجھا کے تھک جاتا ہوں۔ کوئی مولانا بھی آپ کو دے، کوئی بہت بڑا عامل ہو، کچھ بھی ہو، جب حروف مقطعات کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو الگ سے بنا رہے ہو؟ جب صحابہ نے صورتیں لکھ کے اپنے دکانوں اور مکانوں میں نہیں چپکائیں تو تم کیوں چپکا رہے ہو؟ صحابہ نے صورتیں پڑھی ہیں، پڑھو نا آپ۔ جب دکان کھولو سورہ یاسین پڑھو، جب دکان کھولو تو سورہ بقرہ پڑھو، جب دکان کھولو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا اور نقشے لگا کے ہم یہ سمجھنے لگے صاحب برکت آئے گی۔ پاسبل کیسے برکت آئے گی؟ مجھے بتاؤ آپ، کیسے برکت آئے گی؟ ایک حدیث نہیں ملتی۔ اور صحابہ اکرام کی پوری ہسٹری میں، یعنی آپ چاروں خلفائے راشدین کو لے لیجئے اور تمام صحابہ اکرام کو لے لیجئے، آپ کو ایک صحابہ کے بارے میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی صورت لکھ کے اپنے گھر پہ لگائی ہو۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا تو ایکچول میں وہ حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ فضیلت کو بیان کرنا یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے کہ اس صورت کی یہ فضیلت، اس آیت کی یہ فضیلت۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ حروف مقطعات کو نقش کر کے اپنی دکان پہ لگاؤ تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ حروف مقطعات کی یہ فضیلت ہے، صاحب برکت آئے گی؟ اس سے کیسے پتہ چلا؟ کوئی حدیث سے پتہ چلا، پیغمبر نے بتایا، صحابہ نے بتایا، کیسے پتہ چلا؟ کہ نہیں صاحب وہ عمل ہے، تو عمل کو چھوڑ دو، جو حدیث سے ثابت ہو اس کو کرو۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز پڑھو۔ یہ جو نقش لگانے کا چلن چل پڑا ہے نا، اس نے ہمیں قرآن سے بہت دور کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن مجید کی تلاوت چھوڑے ہوئے نقش لگا رہے ہیں۔ بس صاحب قرآن پڑھو گے نہیں، نقش پوری دکان میں لگا لو۔ قرآن مجید کی بے ادبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے،
کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو, آپ قرآن مجید کو سمجھو مت, لیکن صاحب نقش دکان میں لگائیں گے. قرآن مجید پڑھنے کے لیے, قرآن مجید سمجھنے کے لیے, نقش بنانے کے لیے نہیں ہے. تو میں نے ان بھائی صاحب کو سمجھایا, انہوں نے فوراً وہ اتارا. بھائی صاحب ایسے لوگوں سے بھی دور رہو جو آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن ہی دوسری بتاتے ہیں. قرآن مجید کا مقصد نقش لگانا نہیں ہے, قرآن مجید کوئی نقشوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بات جو 2-3 منٹ میں آپ کو بہت آسان کر کے بتا دیتا, یہ ڈیٹیل میں اس لیے سمجھانا پڑ رہی ہے تاکہ آپ کو بدھی میں یہ بات گھسے کہ قرآن مجید ایکچوئل میں ہدایت کی کتاب ہے. تو حروف مقطعات کے یہ جو نقش وغیرہ بنائے جاتے ہیں, یہ جہالت کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات لوگوں کو نہیں ہے تو لوگ اس کا استعمال کر لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. تلاوت کرنے کا حکم حدیث میں ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کا حکم حدیث میں ہے. ایک نقش لگانے کا بھی آپ کو ایک دکھا دو, 1 لاکھ روپے نہ دوں گا میں آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو کہا ہو کہ حروف مقطعات کے نقش لگاؤ. نہیں ہے میرے بھائی, بچو ان تمام چیزوں سے. ان تمام چیزوں نے ہمیں ایکچوئل دین سے دور کر دیا ہے اور ہمارے دین کو بھی غیروں کی طرح بنا دیا ہے. بس مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.